اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، توالونہم وتوادونہم کہ تم ان سے دوستی کرو اور ان سے محبت رکھو، ایسے دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ کیسے ہیں؟ لاتحادہم فی الکفر، کفر میں متحد ہونے کی وجہ سے، ان کے کفر میں متحد ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے تو وہ انہی میں سے ہوگا، ای من جملتہم، ان کے مجموعے میں سے ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ بھی کافر ہو جائے گا کیا؟ اگر کفر میں جا کے دوست بنایا تو کافر تو ہو جائے گا، اگر کفر میں جا کے نہ بنایا تو بھی یہ تحدید ہے، تنبیہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے دوستی کرتے کرتے کفر میں جا کر پڑ نہ جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جو ظلم کرنے والے ہیں، بموالاتہم الکفار، اپنے کافروں سے دوستی کرنے کی وجہ سے۔ صرف دوستی مراد نہیں ہے یہاں پر، ایسی محبت کہ ہمارا ہر قسم کا جو ہے راز جا کر ان کو سنا دیا جائے، مسلمانوں کی جو بھی جو ہے چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ جا کر ان کے سامنے ظاہر کر دی جائیں، یہ دوستی مراد ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کی دلوں میں بیماری ہے، ضعف اعتقاد، ایسی بیماری جو اعتقاد کی بیماری ہے، یعنی ایمان جن کے اندر نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں یسارعون فیہم، ان میں جا کر تیزی کے ساتھ ان میں دوڑتے ہیں، ان میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فی موالاتہم، ان کی دوستی کرنے میں جلدی جلدی کرتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، معتذرین عنہا، اسے اعتذار کرتے ہوئے، عذر پیش کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کو پہنچ جائے کوئی مصیبت، یعنی ہمارا یہ اندیشہ ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت آ کر پڑ جاتی ہے۔ کیا ہے وہ مصیبت؟ یدور بها الدہر علینا من جدب او غلبت ولا یتم امر محمد فلا یمیرونا، تو یدور، دار درمانے گھومنا، بہا اس کے ساتھ، الدہر علینا یعنی یہ کہ زمانہ اس مصیبت کو لے کر ہم پر گھومتا ہے، زمانہ اس کو لے کر ہم کو گھومتا ہے۔ دائرہ اس واسطے ہی بولتے ہیں، دائرہ میں نے گھومنے والی چیز ہے، لفظی ترجمہ، تو زمانہ اس کو لے کر کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ کہلاتا ہے، یعنی مصیبت دائرہ کہلاتی ہے۔ کیا ہے وہ مصیبت؟ یدور بہ الدہر علینا، جس سے زمانہ ہم پر گھومتا ہے، من جدب، قحط سالی میں سے، او غلبت، یا کافروں یا جو ہے دشمنوں کے غلبے سے، ولا یتم امر محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پورا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے ساتھ پورا نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال ویال نہیں کرتے ہیں ایسے ٹائم پہ، یا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ مغلوب ہو جائیں، تو فلا یمیرونا، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ہم کو غلہ نہیں دیں گے۔ یہ لفظ خاص طور پر اسی لیے استعمال ہوتا ہے، امارا یمیرو، غلہ دینا۔ کون غلہ نہیں دیں گے؟ یہود و نصارہ ہم کو غلہ نہیں دیں گے، یہ کہہ کر جو ان سے دوستی کرنے کے لیے یہ لوگ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لائے گا۔ کیا ہے فتح؟ وہ بالنصر، مدد، لِنَبِيِّهِ بِإِظْهَارِ دِينِهِ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے مدد اللہ تعالیٰ لائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرے گا۔ بِإِظْهَارِ دِينِهِ، آپ کے دین کو غالب کرنے کے ساتھ، ظاہر کرنے سے مراد یہاں پہ غالب کرنا، ٹھیک ہے۔ او امر من عنده، یا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی حکم لائے گا، یا تو فتح آ جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا، یا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس سے کوئی امر آ جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ بحد کی ستر المنافقین و افتضاحہم، منافقین کی چھپی ہوئی باتوں کو کھولنے کے ذریعے اور ان کو رسوا کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی حکم نافذ کر دے گا کہ جس میں منافقین کے
جو چھپی ہوئی حرکتیں ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی اور ان کو رسوا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا؟ ایسا حکم لائے گا. یہ مطلب ہے. سمجھ گئے؟ حتک کس کو بولتے ہیں؟ بے عزتی کرنا. سمجھ میں گیا نا؟ کسی کی عزت کو نیلام کرنے کو حد کی حرمت بولتے ہیں. یہاں پہ حد کی ستر المنافقین، منافقین کے رازوں کو ظاہر کرنا مراد ہے. وہ افتضاحہم، اور ان کو رسوا کرنا. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم، تو وہ ہو جائیں گے اس پر جس کو انہوں نے چھپایا اپنے دلوں میں. کیا ہے وہ؟ ان کے دلوں میں کیا چیز چھپی ہوئی؟ من الشک و موالات الکفاری، یعنی شک میں سے اور کافروں سے دوستی میں سے. تو جو کچھ یہ شک اور کافروں سے دوستی انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائی ہے، اس پر وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ نادمین ہو جائیں گے. یہ یصبحو کی خبر ہے، نادمین. ٹھیک ہے، ہو جائیں گے وہ. اصبح یصبح کانا سارا میں سے آتا نا. نادمین ندامت کرنے والے. وَيَقُولُونَ، نہیں یقولون نہیں، یقولو رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور یقولا نصب کے ساتھ بھی، دو قراتیں ہیں. بالرفع استینافا بواو ودونہا، رفع کے ساتھ استیناف ہے، واو کے ذریعے بھی پڑھا گیا ہے اور بغیر واو کے پڑھا گیا ہے استیناف. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایسا ترجمہ ہوتا. وبالنسب عطفا علی یأتی، اور نصب کے ساتھ یأتی پر عطف کرتے ہوئے. ویقول الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ. اوپر سے ہے نا بھائی، اوپر کیا ہے؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ يُسَارِعُونَ فِي مَا نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ. وَيَقُولَ الَّذِينَ، ہاں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اوپر یقولون کا ہے. ہاں نہیں، عطف کس پہ ہو رہا ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں میں. عطفاً علی یأتی، یأتی پر عطف ہے جی. ان یأتی، یہ ہے دیکھو، فعسى اللہ ان یأتی، یأتی پر عطف ہے تو یقولا ہوتا اس وقت میں. یأتی پہ عطف رہے تو کیا ہوتا ہے؟ یقولا ہوتا ہے. تو یأتی پہ عطف رہے گا. الذین آمنوا، کون کہیں گے؟ وہ لوگ ایمان والے لوگ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لبعضہم، ان کے بعض سے. اذا فتک سترہم تعجبا، جب ان کی رازوں کو فاش کر دیا جائے گا تعجب سے ایمان والے کہیں گے. ہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر قسمیں کھاتے تھے، پکی قسمیں. جہد ایمانہم، اپنے قسموں میں پکی قسمیں، اپنے قسموں پکے تھے، پکی کھاتے تھے، قسمیں کھاتے تھے ان کی سخت قسمیں. جہدہ کا مطلب ہے کیا؟ کوشش والی قسمیں. غایت اجتہادہم فیہا، یعنی ان کی قسمیں کھانے میں بہت زیادہ جد و جہد کی وجہ سے، یعنی قسمیں کھانے میں بہت آگے تھے، یہ مطلب ہے. اور کھا کر کیا کہا کرتے تھے؟ انہم لمعکم فی الدین، بے شک وہ لوگ تو تمہارے ساتھ ہیں دین میں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حبطت بطلت اعمالہم الصالحۃ، باطل ہو گئے، بیکار ہو گئے ان کی تمام اعمال صالحہ، یعنی دنیا میں جو اچھے کام کرتے تھے سب ضائع ہو گئے. کیوں ضائع ہو گئے؟ ایمان ہی نہیں تھا. فاصبحوا خاسرین، فصاروا خاسرین، تو وہ لوگ ہو گئے، یعنی سارو، اصبح بول کر صبح مراد نہیں ہے، خالی سارا مراد ہے. خاسرین الدنیا بالفضیحۃ والآخرۃ بالعقاب، وہ خسارے والے ہو گئے دنیا میں فضیحت سے اور آخرت میں سزا سے. سمجھ میں آ گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد بالفک والادغام یرجع، اے ایمان والو جو مرتد ہو جائے. یہاں پر جو ہے فک کے ساتھ بھی اور ادغام کے ساتھ. فک مانے بغیر ادغام کے، فک بولے تو بغیر ادغام کے، اور ادغام بولے تو ادغام. یرتدا اور یرتدا دونوں بھی استعمال ہوا ہے. یرتدا بھی استعمال ہوا ہے، یرتدا بھی استعمال ہوا ہے. جو آدمی مرتد ہو جائے یعنی لوٹ جائے تم میں سے اس کے دین سے، کدھر لوٹ جائے؟ کفر کی طرف. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ سکتے ہیں. یہی مفسر فرماتے ہیں. اخبار بما علم تعالی وقوعہ، یہ خبر دینا ہے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وقوع کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس طرح مرتد ہوں گے. وقد ارتد جماعت بعد موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جماعت مرتد ہو چکی ہے. تو کیا ہوگا؟ جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا فسوف یأتی اللہ بدلہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں لائے گا بقوم یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھے گا، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے. قال صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم ھذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ اس کی قوم ہے. اس کی قوم ہے
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اس کی قوم ہے. وہ اشارہ الی ابی موسیٰ الاشعری. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم جو ہے بعد میں اسلام میں آئی اور بہت زیادہ اسلام کی وہ لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں. رواہ الحاکم فی صحیحہ، صحیح میں امام حاکم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے لوٹ جائے گا تو وہ تو تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو لائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. اذلۃ، اور وہ نرم ہوں گے، عاطفین مہربانی کرنے والے، ذلیل مراد نہیں ہے یہاں پہ، نرمی کرنا مراد ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اذلہ یعنی نرم ہوں گے وہ مومنین پر، اعزۃ علی الکافرین، اور سخت ہوں گے، اشداء ہوں گے، سخت ہوں گے وہ کافروں پر. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں خوف کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. فیہ، اس بارے میں یعنی ایمان کے بارے میں. کما یخاف المنافقون لوم الکفار، جیسا کہ منافق لوگ ڈرتے ہیں کافروں کی ملامت سے. ذالک المذکور من الاوصاف، یہ جو مذکور اوصاف ہے نا، یہ سب اوپر جو صفات ذکر کی گئی ہیں ایمان والوں کی، کہ وہ لوگ اللہ سے محبت رکھیں گے، اللہ ان سے محبت رکھے گا، مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے. اللہ واسع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، یعنی زیادہ فضل والا ہے. علیم بمن ہوا اہلہ، اور جاننے والا ہے اس کو جو اس کا اہل ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کے بارے میں باری تعالیٰ نے فرمایا. عبداللہ ابن السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری قوم نے تو ہمیں چھوڑ دیا، یعنی وہ پوری قوم ان کی وہ یہودی تھی نا بھائی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیے، اور نازل ہوئی ہے جب کہا ابن السلام نے اے اللہ کے رسول ہماری قوم نے ہم کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، یقیناً تمہارا تو دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جھکتے ہیں، یعنی خشوع کرتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں صلاۃ تطوع یعنی نفل نماز پڑھتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو آدمی اللہ سے محبت رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، کس طرح محبت رکھے گا؟ فیعینہم وینصرہم، کہ ان کی وہ مدد کرے گا، ان کی وہ اعانت کرے گا. فانہم ہم الغالبون، ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے بھائی؟ تو بے شک وہی لوگ غالب ہوں گے. مگر یہاں فإن حزب اللہ لایا ہے، فإن حزب اللہ ہم الغالبون، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غلبے والی ہوگی. لنصرہ ایہم، اللہ کے ان کی مدد کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ ان کی مدد کرے گا، اس واسطے یہ جماعت غالب ہوگی. اوقعہ موقع فإنہم کی جگہ میں حزب اللہ لایا ہے، اس کو واقع کیا ہے فإنہم کی جگہ میں. کیوں؟ بیانا لأنہم من حزبہ ای اتباعہ، بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ اس کی جماعت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، یعنی اس کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں. اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں حزب اللہ لایا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.